اعزائي المشاہدین الکرام، نماز سے متعلق آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اندھیرے میں اگر نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز وہ ادا ہوگی یا پھر اسے وہ نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی؟ اسی طرح لائٹ ہونے کے باوجود اگر کوئی اندھیرے میں نماز پڑھ لیتا ہے یا آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب علماء کرام مفتیان نظام کچھ اس طرح وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ نماز میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو، کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع کا پائے جانا یہ نماز کو درجہ کمال تک لے جاتا ہے۔ اور خشوع اور خضوع کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے جو تمام ارکان ہیں، واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو اس کے مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا یہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر ان ارکان اور واجبات اور سنتوں کو ادا کرتے وقت چند چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال کرنا خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو موضع السجود کی طرف نگاہ رکھنا، اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں تو اس وقت قدموں کی پشت پر نگاہ رکھنا، اور سجدے میں ناک کی ہڈی کی طرف دیکھنا، اور اسی طرح جب قعدے میں بیٹھے ہوں، تحیات میں جب بیٹھے ہوں تو دونوں رانوں کے درمیان گود میں نگاہ ہونا، یہ نماز میں خشوع اور خضوع کو برقرار اور قائم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب سلام پھیریں تو سلام پھیرتے وقت دائیں طرف پھیرتے وقت دائیں کندھے کی طرف دیکھنا، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں کندھے کی طرف دیکھنا۔ ان احوال اور احیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اندھیرے میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کم از کم اتنی روشنی ہو کہ اگر قیام کی حالت میں ہے تو موضع السجود اس کو نظر آ رہا ہو، رکوع کی حالت میں ہو تو اس کو قدموں کی پشت نظر آ رہی ہو، تاکہ اس کا خشوع اور خضوع برقرار رہے۔ اسی طرح اندھیرا تو ہو لیکن اتنا شدید اندھیرا نہ ہو کہ جس سے قبلہ مشتبہ ہو جائے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے، تو اس اندھیرے کے اندر، ایسے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جائے گا۔ لہٰذا شدید اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا کہ جس سے وحشت طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، گھبراہٹ سی محسوس ہو اور خشوع اور خضوع برقرار نہ رہے، تو اس طرح اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اندھیرے میں نماز پڑھنے سے خشوع باقی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر نماز اندھیرے میں پڑھنے میں کوئی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خود عمل سے ثابت ہے کہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود رب نے حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل میں، کہ رات میں قیام کرنے کا رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز رات کے حصے میں پڑھنے کا حکم دیا اپنے حبیب کو۔ تو یہ تمام آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ان دنوں لوگوں کے گھروں میں مصابیح نہیں تھی، یعنی کہ لائٹیں اس وقت موجود نہ تھیں، کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام کیا کرتے تھے، رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا جائز ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اندھیرا شدید نہ ہو۔ اور جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا جائز ہے، تو اگلے جو دو سوال ہیں کہ لائٹ ہوتے ہوئے بھی اندھیرے میں نماز پڑھنا اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی اسی صورت میں جائز ہے کہ جب کہ خشوع اور خضوع برقرار رہے، چاہے منفرد نماز ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو، دونوں نمازوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔